امریکہ میں 1961 میں منظور کیے جانے والے ایک قانون دی فارن اسسٹنس ایکٹ کو امریکہ کے تمام بین الاقوامی امدادی پروگراموں کی بنیاد تصور کیا جاتا ہے، لیکن امریکی عوامی نمائندگان اور امور خارجہ کمیٹی کے رکن ہاورڈ برمن کہتے ہیں کہ اس قانون میں اصلاح کرنے کے ذریعے امریکہ کی طرف سے دی جانے والی امداد کو نہ صرف مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے بلکہ امداد کی فراہمی کے عمل کو مزید شفاف بنایا جا سکتا ہے۔ برمن کے مطابق اس طرز کی اصلاح کا نہ صرف امریکہ بلکہ پاکستان سمیت امریکہ سے امداد حاصل کرنے والے ملکوں کو بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ تجویز کردہ یہ منصوبہ ایک زیادہ مؤثر اور مستعد امدادی نظام قائم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ پاکستان بڑے پیمانے پر امریکی امداد حاصل کرتا رہا ہے اور امید ہے کہ کرتا رہے گا۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہماری کوششوں کے نتیجے میں پاکستان کے لیے امریکی امدادی پروگرام کی بھی اصلاح ہوگی اور اسے پاکستانیوں کے لیے زیادہ فائدہ مند بنایا جا سکے گا۔ گو کہ اس بل میں امریکی امدادی نظام کے لیے مجموعی اصلاحات اور تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں، تاہم مجھے امید ہے کہ پاکستان میں بھی اس کی وجہ سے وہ فوائد ظاہر ہوں گے جن کے وہ اب بھی منتظر ہیں۔ 2002 سے اب تک امریکہ نے پاکستان کے لیے 20 ارب ڈالر کے لگ بھگ امدادی رقوم مختص کی ہیں، جن میں سے تقریباً 14 ارب ڈالر فوج اور سیکیورٹی کے لیے دیے گئے تھے، جبکہ غیر فوجی مالی امداد 6.5 ارب ڈالر کے لگ بھگ تھی۔ تجزیہ کار اور نیشنل جرنل نامی جریدے سے منسلک جیمز کٹفیلڈ کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے فوجی تعلقات باہمی طور پر فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں۔ اس کی وجہ سے تعلقات نے ایک ایسی سمت اختیار کی ہے جو میرے نزدیک پاکستانی جمہوریت کے لیے فائدہ مند نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب امریکی عہدیداروں کو بھی یہ سمجھ آنے لگی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے انہیں وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اس سال مسلسل مشکلات کا شکار رہے ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس کے CIA کے لیے کانٹریکٹر ہونے کے انکشافات اور ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد پاکستان کا اپنی سرحد سے امریکی فوج کے ٹرینرز اور اہلکاروں کو نکال دینے کے فیصلے کے بعد امریکی دفتر خارجہ نے تقریباً 80 کروڑ ڈالر کی امداد معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ کچھ ماہ کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات میں حقیقت میں کتنی کشیدگی رہی ہے۔ پاکستان کو پہلے جیسی قسطوں میں امداد پہنچانے کا عمل اس وقت تک متاثر رہنے کا امکان ہے جب تک پاکستان انہیں اپنے ملک میں واپس نہیں آنے دیتا۔ لیکن جیمز کٹفیلڈ کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کو ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت رہے گی۔ ان کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات میں کشیدگی کے باوجود حکمت عملی کے لحاظ سے پاکستان اور امریکہ کے بہت سے مشترکہ مفادات بھی ہیں، جن میں پاکستان کو مستحکم دیکھنا بھی شامل ہے۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔